بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور معزز ماں بہنوں، سورہ یوسف مکی صورت ہے، شروع ہونے جا رہی ہے۔ مکی کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہو ان کو مکی کہیں گے، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں ان کو مدنی کہیں گے۔ اگرچہ کہ سفر میں آپ ہوں، مکۃ المکرمہ ہی کا سفر ہو، لیکن ہجرت کے بعد ہوا ہے، تو اگرچہ مکہ میں نازل ہوئی ہو تب بھی اس کو کہا جائے گا مدنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سفر تو عارضی تھا جو آپ نے فرمایا، اصل مدار ہجرت پر ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے تو مکی ہے، اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو مدنی ہے۔ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 12 نمبر کی صورت ہے، اور نزول کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے، 53۔ اس کی آیتیں 111 ہیں اور رکوع 12 ہیں۔ یہ ایسی صورت ہے جس میں ایک ہی سرگزشت بیان ہوئی ہے۔ اس سے پیوستہ جو صورت تھی سورہ ہود، اس میں ایک سے زائد انبیاء کرام علیہم السلام کی سرگزشت بیان ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اصل تو پہلے 5 ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو بیان ہوا وہاں ان کی قوم کی ہلاکت کا بیان نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں ان کی قوم کی ہلاکت کا بیان، صالح علیہ السلام کے واقعے میں ان کی قوم کی ہلاکت کا بیان، ہود علیہ السلام کے واقعے میں ان کی قوم کی ہلاکت کا بیان، شعیب علیہ السلام کے واقعے میں ان کی قوم کی ہلاکت کا بیان، اور لوط علیہ السلام کے واقعے میں ان کی قوم کی ہلاکت کا بیان۔ تو معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ تو ضمناً بیان ہوا ہے، وہاں ان کی قوم کی ہلاکت کا بیان نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بشارت دی گئی ہے بیٹے کی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب۔ تو بہرکیف سورہ ہود کے بعد نازل ہونے والی سورہ یوسف ہے۔ یہ صورت ایسے احوال میں نازل ہوئی ہے، ایسے حالات میں نازل ہوئی ہے کہ جو احوال اور جو حالات مسلمانوں کے لیے مکۃ المکرمہ میں بڑے کٹھن تھے، اور ان صورتوں کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ان انبیاء کے واقعات سن کر کے تقویت ملے، حوصلہ ملے، قوت برداشت ملے۔ اور اس کو سورہ ہود کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ان تمام انبیاء کی سرگزشت ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کو تقویت ملے،
آپ کو حوصلہ ملے، آپ کو قوت برداشت ملے، تو ان تمام سرگزشت کا مقصد آخر میں بیان کیا سورہ ہود کے آخر میں۔ اور یہ صورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تقویت اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے اور قوت برداشت کے لیے کہ قوت برداشت بڑھے، اس لیے نازل ہوئی۔ کیونکہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت مکہ والوں کی حالت بڑی دیگرگوں تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار تھے۔ ان کا پلان یہ تھا، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیں، مطلب شہر سے نکال دیں، جلا وطن کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاکم بدہن جیل میں ڈال دیں، قید کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ قتل کر دیں۔ یہ ان کی منصوبہ بندی تھی، یہ پلاننگ تھی۔ اور ایسے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ مکۃ المکرمہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی اکثریت حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی، اور جو مکہ میں رہے تھے وہ بیچارے مستضعفین تھے، کمزور تھے، جن کے لیے آپ علیہ السلام دعا فرماتے تھے، اللہم انجی عیاش ابن الولید، اللہم انجی الولید ابن الولید، عیاش ابن الربیع وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مستضعفین تھے، جو بے بس تھے، لاچار تھے، کمزور تھے، وہ کسی کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھے، لہذا ان سے کوئی توقع قائم نہیں کی جا سکتی تھی، کوئی امید وابستہ نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو یہ حالت تھی مکۃ المکرمہ کی، اور یہ حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پیروی کرنے والوں کی۔ تو ایسے موقع پر یہ صورت کا نازل ہونا ظاہر بات ہے یہ ان کے درد کا مداوع ہوگا، ان کے غم کا علاج ہوگا۔ دوسری طرف اس کے شان نزول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عرب یہود نے اہل مکہ کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عاد اور ثمود کے واقعات بیان کرتے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، وہ کون سا بڑا معجزہ ہے؟ عاد اور ثمود کے واقعات سے تو مکہ کا بچہ بچہ واقف ہے، سب جانتے ہیں، وہ تو اتنے مشہور واقعات ہیں، اس میں کیا معجزہ ہوا، اس میں کیا میریکل ہوا؟ ان سے پوچھو کہ یوسف کیوں مصر گئے، اسرائیل کیوں مصر منتقل ہوئے، یوسف کا ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یہ واقعہ اور یہ قصہ ایسا تھا کہ جس سے عرب ناواقف تھے، سب اس سلسلے میں غافل تھے، کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اور یہود تو اس لیے جانتے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ واقعہ آیا، یہ اشارات آئے، تو ان کو یہ توقع تھی کہ نبی اتنی تفصیل سے بیان نہیں کریں گے اور جواب نہیں دے پائیں گے، اس لیے اہل مکہ کو یہ کہلا بھیجا کہ پوچھو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ ان سے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیان نہیں کر پائیں گے، لیکن ان کو کیا معلوم کہ نبی اللہ کے نبی ہے، اللہ کی جانب سے وحی آئی، پوری صورت نازل ہوئی، اور پوری صورت میں یہ واحد صورت ہے جس میں ایک نبی کی سرگزشت بیان ہوئی ہے، یوسف، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ یوسف ہے۔ ویسے اور نبیوں کے نام سے بھی صورت ہے، سورہ ابراہیم، لیکن وہاں دوسرے انبیاء کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے برعکس دوسرے انبیاء کا تذکرہ پورے قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر اجزاء کے اعتبار سے حکمت کی وجہ سے پھیلایا ہوا ہے، اس کو بڑھایا گیا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ جہاں جیسی ضرورت وہ حصہ نبی کی سیرت کا اس جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم تاریخ کتاب نہیں ہے، قرآن کریم تاریخ کتاب نہیں ہے، قرآن کریم تو کتاب ہدایت ہے، دستور ہدایت ہے۔ لیکن سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے قصے کو ایک حد تک تاریخ کے انداز میں ڈالا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جو تاریخ نویس ہیں، تاریخ لکھنے والے ہیں، وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ تاریخ کس طرح لکھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اس صورت کے نزول کا سبب ہے۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی سرگزشت، حضرت یعقوب علیہ السلام پر غم کے پہاڑ ٹوٹے، وہ صبر اور یقین کی چٹان بنے ہوئے تھے، غم اور مصیبت، درد اور تکلیف کے پہاڑ ان کے
جو صبر اور یقین کی چٹان تھی اس کے سامنے پاش پاش ہو جاتے تھے، وہ درد ان پر غالب نہیں آتا تھا، ان کے صبر پر غالب نہیں آتا تھا، ان کے یقین پر غالب نہیں آتا تھا۔ یہی صورتحال حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کا سب سے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب، کتنا عجیب و غریب۔ بھائیوں نے کیا چاہا تھا اور قدرت خداوندی نے کیا کر دکھایا۔ مشکلات کتنی ہی سہی، لیکن منزل بڑی سہانی تھی، منزل بڑی آسان تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منزل آسان فرما دی۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو 3 باب میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے باب میں تقسیم کیا ہے؟ 3 چیپٹر میں۔ پہلا چیپٹر اور پہلا باب شروع ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنے سے لے کر کے عزیز مصر کے گھر مقیم ہونے تک۔ اس کو بیان کیا ہے آیت نمبر 4 سے لے کر کے آیت نمبر 21 تک۔ اور اس کے بعد دوسرا باب بیان کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بلوغ سے لے کر کے مصر کے تخت شاہی پر متمکن اور براجمان ہونے تک، یعنی تخت شاہی پر بیٹھنے تک۔ اور اس کو بیان کیا ہے آیت نمبر 22 سے لے کر کے 57 تک، 57 تک۔ اور تیسرا باب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں بھائیوں کی حاضری اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر میں داخلہ، اس کو بیان کیا ہے آیت نمبر 57 یا 58 سے لے کر کے آیت نمبر 101 تک۔ اور آیت نمبر 101 کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے اسی مضمون کو لوٹایا جو مضمون شروع میں بیان کیا۔ کیا؟ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اس میں کلام الہی کے معجزہ ہونے کو بیان کیا۔ اور وہاں 101 آیت کے بعد جو آیت ہے وہاں بھی کلام الہی کے معجزہ ہونے کو بیان کیا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ما کنت تعلموها، آپ اس سے واقف نہیں تھے، آپ اس سے واقف نہیں تھے۔ تو آپ کو واقف کرانا یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو یہ خیال کرتے تھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قصہ من و ان اے ٹو زیڈ، الف سے لے کر یا تک بیان فرما دیا، اور وہ پورا قصہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ دلائل النبوہ للبیہقی میں در منصور کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک یہودی بہت بڑا عالم وہ آپ کے دربار میں آیا، اور اس وقت آپ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، وہ غور سے سننے لگا، وہ سن کر کے کہنے لگا کہ یہ بتائیے یہ صورت آپ کو کس نے سکھائی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمنی ربی، یہ صورت مجھے میرے رب نے سکھائی۔ اس کے بعد وہ اپنے لوگوں کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ محمد عربی تو وہی باتیں پڑھتے ہیں جو ہماری کتاب میں ہیں، یعنی تورات میں جو یوسف کی بات ہے وہی بات پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ اپنے لوگوں کو لے کر کے وہ نبی کے دربار میں آئے، وہ لوگ بھی آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ یوسف تلاوت فرمانا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے آپ سے سوال جواب کیے اور آپ کے شانہ، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھا، سیل آف پروفیٹ اس کو بھی دیکھا، اور یہ دیکھی کیونکہ یہ سب تورات میں بیان کیا گیا ہے، اور تورات کے مطابق ساری علامتیں آپ کے اندر انہوں نے دیکھی۔ اور اس کے بعد سورہ یوسف پڑھنا شروع کی تو وہ سارے جو عالم کے ساتھ آئے تھے وہ سنتے رہے، اور اتنے متاثر ہوئے کہ ایمان لائے بغیر وہ نہ رہے، وہ سارے کے سارے لوگ سورہ یوسف کی تلاوت ختم ہونے کے بعد آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را اللہ اعلم بمرادہ، یہ اللہ اور رسول کے درمیان سیکریٹ ہے، راز ہے، اللہ کے علاوہ
کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کو جانتا نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی نشانیاں ہیں، یعنی یہ قرآن کریم واضح کتاب ہے، ہر چیز واضح ہو گئی ہے اس میں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، کیونکہ پوچھنے والے عرب یہود تھے، اور قرآن جن میں نازل ہوا مخاطبین اولین، یعنی سب سے پہلے مخاطب قرآن کے کون؟ عرب، لہذا عربی میں نازل کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ سمجھے اور ایمان لائے، لیکن کچھ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہیں لائے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا عربی قرآن تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک، جس قصے کو رب تبارک و تعالی احسن القصص بیان فرمائے تو اس سے بڑھ کر بہترین اور خوبصورت قصہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اس قصے کی اہمیت کا اور اس کی خوبصورتی کا اور اس کے حسن و جمال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے بہترین قصہ، بما اوحینا الیک، اس میں سے جس کے ذریعہ ہم نے آپ کی جانب وحی کی یہ قرآن، اگرچہ اس سے پہلے آپ ناواقف لوگوں میں سے تھے، یعنی اس قصے سے واقف نہیں تھے، تو یہ قصہ بیان کر کے اور اتار کر کے نازل فرما کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود عرب کا جواب بھی دیا، تو کچھ یہود ایمان لائے اور کچھ حد درمی پر رہے اور ضد پر رہے اور وہ ایمان نہیں لائے۔ آئندہ آیت میں اذ قال یوسف، وہاں سے انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا۔ دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔